اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 51 سے 54 تک انشاءاللہ آج ہم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ، اور جب ہم نے وعدہ لیا جناب موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلہ 40 راتوں کا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، من بعد ہی اس کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اس حال میں کہ تم ظلم کرنے والے ہو گئے، ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ، پھر ہم نے تم سے درگزر کیا، من بعد ذَلِکَ، اس کے بعد، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی، وَالْفُرْقَانَ، اور فرق کرنے والی، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم کے لوگو، انکم ظلمتم انفسکم، یقیناً تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے، باتخاذکم العجل، بچڑے کو معبود بنا کر، فتوبوا الی بارئکم، تو تم اپنے پیدا کرنے والے رب سے توبہ کرو، فاقتلوا انفسکم، اپنی جانوں کو قتل کرو، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، عند بارئکم، تمہارے رب کے ہاں، فتاب علیکم، تو اس نے تمہاری توبہ کو قبول کیا، انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام کہ ایک بدترین سزا کا شکار تھی بنی اسرائیل، فرعون کے ہاتھوں، اور پھر اللہ نے فرعون کو غرق کیا اور ان کو نجات عطا کی۔ اور جب یہ فرعون سے نجات پا کر نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو طور پر بلایا، اور یہ 40 دن 40 راتوں کا دورانیہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھ 70 لوگوں کو لے کے، جو چنیدہ تھے، وہ اللہ کی ملاقات کے لیے وہاں چلے گئے، اور پیچھے جناب ہارون علیہ السلام ان کو قیادت سونپی کہ آپ نے ان کی رہنمائی کرنی ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام وہاں چلے گئے تو ثم اتخذتم العجل من بعدہ وانتم ظالمون، ان میں ایک جادوگر سامری تھا جس نے، شیطان اس پہ حاوی ہوا، اس کو بہکایا، اور اس نے کیا کیا، جو قوم کا زیور تھا، سونا چاندی، اس کو اکٹھا کیا، پگھلایا، ایک سوچ دی ان کو، اس کے بعد اس کو بچڑا بنایا، اور بچڑے کی بناوٹ اس طرح سے تھی کہ جب اس سے ہوا وغیرہ گزرتی تھی تو وہ اسی طرح آواز نکالتا تھا جس طرح ایک بچڑا آواز نکالتا ہے۔ تو اب وہ بچڑا بنا دیا، اور پھر اس کے بعد اس نے ان کی ایمانی اور دینی سوچ پر حملہ کیا اور کہا کہ یہ تمہارا الہ ہے، وہ الہ موسیٰ، اور موسیٰ کا بھی یہی الہ ہے۔ اب حالانکہ اگر تھوڑی سی بات سوچ لیتے، اگر موسیٰ کا الہ یہ تھا علیہ السلام، تو وہ ملنے کس کو گئے ہوئے ہیں؟ وہ ملنے تو اللہ تعالیٰ اس کی ملاقات کے لیے گیا تھا نا طور پہ، تو یہ الہ کیسے ہو گیا؟ لیکن جب آپ بغیر سوچے سمجھے کسی کی بات پہ یقین کریں گے نا، پھر اس طرح گمراہ ہوں گے۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ مان لیا۔ تو اللہ کہتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ بھول گئے اور گمراہ ہو گئے، وہ بچڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی کہ یہ ہمارا الہ ہے، یہ ہمارا معبود ہے، اور اس سے جس طرح کے معبود کے ساتھ ہوتا ہے اس کی تعلق اس کے ساتھ کہ اس کی عبادت کرنا، اور پھر اپنی ضروریات اس کے سامنے پیش کرنا، اور یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ ہماری ضروریات پوری کرتا ہے، اور یہ صرف اللہ تعالیٰ کے بارے میں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی، اور انہوں نے نتیجے میں کیا کیا؟ بجائے اس کے شکر ادا کرنے کے، اس کے ساتھ شرک شروع کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ظالم ہو گئے، کیونکہ دنیا میں سب سے بڑا گناہ اور سب سے بڑا جو ظلم ہے وہ شرک ہے۔ باقی بھی دیکھیں، فساد ہے، چوری ڈکیٹی ہے، کسی اور کے ساتھ کسی کا حق ہتھیانا، یہ سارے جرائم ہیں، لیکن سب سے بڑا جرم وہ شرک ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کے بارے میں اکثریت کو علم ہی نہیں ہے کہ یہ ہے کیا۔ جس طرح یہ تھی بنی اسرائیل کی قوم، انہوں نے تو صاف سی بات ہے الہ کے شکرانے کے طور پہ، دیکھو جی ہمیں نجات دیا اس نے،
تب اس کی عبادت تو کرنی چاہیے. لیکن جب رہنمائی کرنے والا درست آدمی نہیں ہوگا, آپ رہنمائی کس سے لے رہے ہیں, یہ بات آپ یہاں بھول جائیں گے اور یہاں بھول کھائیں گے, غلطی کھا لیں گے, اور ایک ایسے بندے کو جو گمراہ کرنے والا اس کو مصلح سمجھ بیٹھیں گے, پھر نتیجہ یہ نکلے گا کہ قوموں کی قومیں گمراہ ہوں گی. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت یہ نشانی بیان کی ہے نا کہ جو داعی ہوں گے نا وہ خود گمراہ ہوں گے, خود جہنم کے گڑھے کے کنارے کے اوپر کھڑے ہوئے ہوں گے اور لوگوں کو جنت کی طرف دعوت دے رہے ہوں گے. یہ قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ خود بھی دوزخ میں جائیں گے اور دوسرے لوگوں کو بھی جہنم کے اندر لے کر کے جائیں گے. اور اس کی بنیادی اور موٹی سی علامت یہ ہے کہ اب یہ بھی سمجھنے سے ہم قاصر ہیں کہ ایک شخص ہے وہ قرآن و سنت بیان کر رہا ہے, اس کا مذاق اڑاتے ہیں یا معاشرے کے اندر ایسا رویہ اس کے خلاف پایا جاتا ہے, اور دوسری طرف یہ ہے کہ ایک وہ ہے کہ جو ایسی کہانیاں اور اس طرح کی سٹوریاں اور اس طرح کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں جن کو نہ عقلی طور پہ تسلیم کیا جا سکتا ہے اور نہ قرآن و سنت کے مقابلے میں اس کو لایا جا سکتا ہے کسی صورت میں. لیکن اکثریت یہی ہے کہ وہی سنی سنائی اور پیو دادا کی طرف سے ایک جو لائن بنی ہوئی ہے اسی کے اوپر چلنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یاد رکھیں اگر آنکھیں نہیں کھولیں گے نا تو پھر جب یہ آنکھیں بند ہوں گی نا تو پھر اصل آنکھیں کھلیں گی. وہ قبر میں جب آ کے فرشتے پوچھیں گے من ربو کا ما دین ہوگا من نبی ہوگا نا, تو پھر آنکھیں کھلیں گی, لیکن وہاں موقع کوئی نہیں ہوگا, وہاں جزا اور سزا کا ہی معاملہ ہے. اس لیے یہاں آنکھیں کھولیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تتفکرون تعقلون, اس پہ غور و فکر کرو, تدبر کرو, اس کو سمجھ بوجھ لو. یہ تمہاری آنکھیں کھولنے والی چیز ہے. یہ فرق کر دے کہ تمہارے درمیان حق کیا ہے باطل کیا ہے. تو تم نے باطل کو ڈھونڈ کر اس سے بچنے کی کوشش کرنی ہے اور حق کو سمجھ کر اس کے مطابق چلنے کی کوشش کرنی ہے. یہ کامیابی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ثم عفونا عنکم, پھر ہم نے تم سے درگزر کر دی ہے, من بعد ذلک, اس کے باوجود بھی, لعلکم تشکرون, تاکہ تم کیا کرو. دیکھیں جب ایک انسان پھنسا ہوا ہو اور اس کو پتا ہو کہ اس میں اب اس کے بغیر اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور وہ اس کو معاف کر دے قادر ہونے کے بعد, تو اس کے ساتھ ایک محبت کا تعلق پیدا ہونا چاہیے نا. اس لیے اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کس سے کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے کرنی ہے کہ وہ ہر ایک شے کو ہماری جانتا ہے. ہم کتنے ہیں, کیسے ہیں, کتنے پانی سے ہیں, کتنے نیک ہیں اور کیا کچھ ہیں, وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے نا. ٹھیک ہے, یہ اس نے پردے رکھے ہوئے ہیں اور اس کے باوجود وہ رزق بھی سارے انعام و اکرام دے رہا ہے. تو پھر یہ ہے کہ سب سے بڑھ کے محبت بھی اسی سے کی جائے. قریب سے قریب رشتہ داری کیوں نہیں ہے؟ اگر خامی کوتاہی کا اس کو علم ہو جائے تو وہ ساری زندگی ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات عفونا عنکم, ہم نے تم سے درگزر کیا اس لیے کہ تم اور زیادہ کرتے جاؤ. لعلکم تشکرون, اس لیے نہیں بلکہ اس لیے کیا کہ تم اس محسن کی عطا کو سمجھو اور اس کے شکر گزار ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے. اور اچھے آدمی کی علامت یہی ہے کہ وہ ایک اگر سے کوئی غلطی کوتاہی ہوتی ہے تو دوبارہ وہ دہرانے کی ہے اس طرف نہیں جاتا بلکہ اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے. اور جو منافق ہے یا کافر ہے اس کی مثالیں قرآن و حدیث میں یوں ذکر کی گئی ہیں کہ وہ ایک گناہ اس کی سزا سے بچ پاتا تو کدھر آئی ہے سزا. جس طرح مشرکین مکہ نے کہا تھا اگر ہم جو ہے وہ ظلم و زیادتی پر ہیں, ہم صحیح عقیدے پر نہیں ہیں, تو فامطر علینا حجارۃ من السماء, اپنے خالق کو پتھر کی بارش برسائے ہمارے اوپر, ہم کو ختم کر دیں. تو حالانکہ اللہ تعالیٰ چھوٹ دے رہا تھا نا. چھوٹ سے ہمیشہ عقل مند آدمی کیا کرتا ہے, نجائز فائدہ نہیں اٹھاتا بلکہ اسے موقع غنیمت سمجھ کے اپنے معاملات کو درست کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یہاں مجھے موقع مل گیا تو دوبارہ ایسا نہیں کرنا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں یہ شکر کے لیے ہم نے کیا تھا. تو اگر ان گناہوں کے باوجود بھی اگر اللہ کی پکڑ نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ یہ رزق یہ سب کچھ عطا کر رہا ہے نا, تو ان گناہوں میں آگے نہیں بڑھنا, ان چیزوں کے اندر آگے نہیں بڑھنا. اللہ کسی بھی وقت اس کی پکڑ آ سکتی ہے. اس چیز کو ذہن اور یہ خوف اپنے اندر ہونا چاہیے. بلکہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا اللہم استر عوراتنا وآمر رواتنا, یہ ساری اس میں دعائیں ہیں صبح شام کے اذکار کے اندر. اس کا مزید شکر کی طرف اور اپنے اعمال کی بہتری کی طرف انسان کو جانا چاہیے. اور اس کے بعد فرمایا وَإِذَا آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. پھر اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دے دی, اس کے اندر یہ فرق موجود تھا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. یہ جو الہامی کتابیں ہیں اس کے ذریعے ہی ماپ سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں کہ حق اور باطل کیا ہے. کوئی اور میزان نہیں ہے کوئی. اسی لیے تو گمراہی کے دروازے کھلے ہیں نا. کوئی کہتا ہے فلاں کے قرآن و حدیث بھی ہم وہ مانیں گے جو فلاں شخص نے مانا ہے تقلید, کہ فلاں امام نے جو مانا ہے جس طرح اس نے قرآن و حدیث کو سمجھا ہم اس کے مطابق. اب مطلب یہ ہوا کہ قرآن و حدیث بھی آپ وہی سمجھتے ہیں جو امام صاحب نے سمجھا. اس کے علاوہ اگر قرآن بھی ہے حدیث بھی ہے تو آپ اس کو قرآن و حدیث نہیں سمجھتے. تو گمراہی اور کسے کہتے ہیں؟ اس طرح اور چاروں بن گئے, 12 بن گئے, اور پھر اب تو ہر بندہ ہی الہ بنا ہوا ہے. ہر بندے نے اپنا دین, اپنی نظریہ اور اپنی سوچ بنا رکھی ہے اور اس کے مطابق جو اس کو اچھا لگتا ہے وہ لے لیتا ہے اور جو اس کو اچھا نہیں لگتا اس کو چھوڑ دیتا ہے. تو یہ گمراہی ہے بھائی. اس لیے اس کے مطابق پرکھیں گے. جو بھی ہے, بڑا ہے چھوٹا ہے, نبی اور نبی کے خاندان سے لے کے آخری انسان تک سب کو پرکھا جائے گا. تو اس پہ قیامت کے دن امتحان ہوگا. تو
اس کے مطابق قبر حشر کے یہ سارے معاملات ہیں تو اس قانون کے مطابق ہوں گے، کسی دوسرے کے قانون کے مطابق نہیں ہے. تو والفرقان، اور قرآن پاک کی بھی یہی صفت اللہ نے ذکر کیا، نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، کہ ہم نے یہ فرق کرنے والی کتاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کر دی ہے. اب جہان والوں کو اس کو دیکھ کے ڈر جانا چاہیے کہ غلط کیا ہے اس کو ہم نے چھوڑنا اور صحیح کیا ہے اس کو ہم نے اپنانا ہے. لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت. دیکھیں یہ ہے فرق کرنے والی. اس فرق کے مطابق آپ جب سمجھ لیں گے کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے، باطل کو الگ کر دیں گے، حق کے ساتھ امیزش نہ ہوگی اس کی کہ چلو حق بھی ٹھیک ہے باطل بھی ٹھیک ہے، اس کو ملا جلا کے چلتے ہیں، کبھی حق کبھی باطل، کبھی ادھر کبھی ادھر، یوں نہیں. پیچھے ہم پڑھے ہیں لما تلبسون الحق بالباطل، حق کو باطل کے ساتھ خلط ملط کیوں کرتے ہو؟ جب یہ کریں گے تو پھر باطل کی طرف جائیں گے، حق کی جو حقانیت ہے اس کو آپ نے چھوڑ دیا، اس کو جھٹلا دیا آپ نے. تو اس لیے حق کو باطل سے الگ کرتے ہوئے حق کو اپنانا اور باطل سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی ہے. لعلکم تہتدون، پھر تم ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے. اس طرح فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ. اب موسیٰ علیہ السلام واپس ہے، دیکھا کہ قوم جو ہے وہ شرک کر رہی ہے اور بچڑے کی پوجا کے اوپر لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو انہوں نے جناب آگے تفصیل ہم پڑھیں گے، جناب ہارون علیہ السلام ان سے بھی تلخی ہوئی کہ میں نے آپ کو ان کی اصلاح کا کام دیا تھا تو آپ نے ان کو روکا کیوں نہیں، انہوں نے بھی اپنا عذر پیش کیا. بہرحال تو اس شرک سے جناب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو روکا اور سختی سے اس چیز سے منع کیا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے متنبع اور خبردار کر دیا، ہم نے بڑی نعمتیں کی ہیں تم پہ لیکن تم نے اس کا شکر ادا نہیں کیا. اب اس کی توبہ اسی اعتبار سے ہو سکتی ہے کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. اب کیا کرو تم ایک دوسرے کو قتل کرو، ایک دوسرے کو. سیدنا عبداللہ بن عباس جو رضی اللہ تعالیٰ عنہما چوٹی کے مفسر ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، ٹھیک ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ حکم دیا تو ان کو ایک میدان میں کھڑا ہو گیا اور ہر آدمی کے ہاتھ میں وہ جو اس وقت ان کی چھریاں یا نیزے یا اسی طرح خنجر وغیرہ یہ تلواریں جو ان کے پاس تھیں، اور حکم یہ تھا کہ تم نے ایک دوسرے کو قتل کرنا. اور پھر وہ ایک دوسرے کو قتل کر رہے تھے، اندھیرا چھا گیا اور جب یہ چیز یعنی روشنی ہوئی ہے تو اس وقت تک 70,000 لوگ قتل ہو چکے تھے. 70,000 یہی تو جو بچ گئے ان کی بھی توبہ قبول ہو گئی، جو اس میں مار دیے گئے ان کی بھی توبہ قبول ہو گئی. تو یہ ایک سمجھانے کا طریقہ، یہ پہلے انعام و اکرام کے ذریعے سمجھایا نا، آگے بھی ہم پڑھیں گے یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں. تو انعام و اکرام یہ بھی ایک سمجھانے کا طریقہ ہے. تو بسا اوقات اللہ رسی تھوڑی سی کھینچتا بھی ہے ذہن و فکر، اور اسی طرح آزمائش نقص من الاموال والاولاد، مال و جان کی کمی کوتاہی، اس کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ اس کو آزماتا ہے. ہر ایک چیز کے اندر پیغام ہے. اگر انعام مل رہے ہیں تو اس میں بھی پیغام ہے، دینے والا کون ہے یہ سوچنا چاہیے. اور اسی طرح اگر آزمائش کی صورت ہے تو اس میں بھی دیکھنا چاہیے خاص طور پر کہ ہمارے اعمال کیا ہیں، کہاں کمی کوتاہی واقع ہوئی ہے، ہم نے اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کرنی ہے. تو پھر یوں بھی کہا گیا، تو انہوں نے کیا کیا، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. اب ان نے اپنی جان کو قتل کرنا تھا، اب یہ ہوئے، ان کی توبہ کو قبول کر لیا. فرمایا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ، یہ تمہارے رب کے ہاں تمہارے لیے کیا ہے، بہتر ہے. وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، جو چاہے. اب وہ اس دنیا سے چلے گا، جس طرح ایک آدمی ہے نا مقتول ہے، اب قاتل کو سزا دی جاتی ہے، اس کے بدلے میں اگر وہ سچی دل سے توبہ کر لیتا ہے اور اس کے ساتھ وہ بدلے کے اندر قتل کر دیا جاتا ہے تو اس کی توبہ ہو گئی. اسی طرح ایک آدمی ہے، اس نے شراب پی تو اس کو اس کی حد لگ جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اس کی حد اس کو لگ جاتی ہے نا تو وہی اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، وہی اس کے گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے جب وہ اپنے دل سے اس کو تسلیم کر لیتا ہے اور اپنی اصلاح کی کوشش کرتا ہے، تو یہ کفارہ اس کے لیے بن جاتا ہے. تو اسی طرح یہ چیز تھی. تو فتاب علیکم، تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا. انہ هو التواب الرحیم. لیکن ہمارے لیے اللہ نے بڑی آسانیاں رکھی ہوئی ہیں. دیکھیں، سمجھیں، پرکھیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیں، بولیں، وہ راضی ہو جاتا ہے، وہ بہت جلد راضی ہو جاتا ہے. وہ تو اس قدر بندے کی توبہ کا جو ہے وہ منتظر ہوتا ہے کہ خود آوازیں لگا رہا ہے کہ دن کو گناہ کرنے والے شام کو گناہ کرنے والے صبح، یہ آوازیں لگ رہی ہیں کہ آؤ توبہ کر لو، میں تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں. تو اس لیے بنیادی چیز اس میں ہمیں یہ ملتی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر نعمتیں عطا کر رہا ہے تو اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کمی کوتاہی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہے، اس کے باوجود بھی اللہ نے اگر پردے رکھے ہوئے ہیں، اس کے باوجود بھی اللہ انعام و اکرام عطا کر رہا ہے نا، تو اس چیز کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے، بلکہ ہمیشہ کوشش شروع کریں. ایک وقت آئے گا ٹھیک ہو جائے گا. کوشش کریں کہ ہم نے اپنے اعمال کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی ہے، اس کی بغاوت نہیں کرنی ہے. اور تیسری چیز اس میں یہ ملتی ہے کہ اگر نافرمانی اور بغاوت پہ اتریں گے تو اللہ تعالیٰ یہ بھی اصول بنا سکتا ہے. تو اس نے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا رکھا ہے ہمارے لیے. تو یہ انعام و اکرام ہے. اس سے بھی اپنے آپ کے اعمال کو درست کرنے کے اندر ایک بہت بڑا سہارا ملتا ہے اور انسان کے لیے ایک بہت بڑی امید ہے کہ انسان پھر بھی اس جنت کا وارث بن سکتا ہے اگرچہ اسے گناہ غلطیاں ہوئی ہیں جب وہ سچی توبہ کر لیتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.